بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یہاں تعلیمی اصلاحی کمیٹی کی طرف سے جو سالانہ راجستھان کی سطح پر پروگرام ہوتا ہے وہ 2 مہینے کے بعد تقریباً ہونے والا ہے، اس کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں مرسیفل گلوبل اکیڈمی سیکر روڈ پہ یہاں ایک میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ یہاں الحمدللہ اطراف و اکناف کے جو معزز علماء کرام تھے، دینی یا سیاسی سماجی جو رہنما تھے، وہ یہاں شریک ہوئے، ایک بڑی تعداد ان کی شریک ہوئی تھی اور الحمدللہ سب نے اچھے عزائم کا اظہار کیا ہے۔ اس وقت علاقے کی دینی حیثیت رکھنے والی، رہنما حیثیت رکھنے والی شخصیت قاری رستم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی اظہار خیال فرمائیں گے۔ آپ کے سامنے ابھی شیخ عبدالکریم صاحب نے بات کہی ہے، لہٰذا یہ پروگرام سیکر روڈ پر اسکول کے اندر دولت پورہ اور چولکھاں کے بیچ میں ہے، لہٰذا تمام حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ اس پروگرام کو اہمیت دینے کے لیے تمام 17 ستمبر کا یہ پروگرام رکھا گیا ہے سب ساتھیوں کے مشورے سے، لہٰذا بہت بڑے اکابر اور دینی علماء آئیں گے، لہٰذا تمام حضرات اس کی محنت بھی کریں، اس پوچھنے کی۔ آپ کے سامنے اس بات آ چکی ہے، مقصد بھی آ چکا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے آگے بڑھیں، اس کی ایک فکر ہے۔ جو قوم تعلیم یافتہ ہوتی ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے، وہ قوم آگے بڑھتی ہے، اور جہالت جو ہوتی ہے وہ قوم کو پیچھے کرتی ہے۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ غار حرا میں جا کر محو عبادت ہوتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ سے اس کی قوم کی فلاح و بہبودی مانگتے تھے، اس کی کامیابی کی دعائیں مانگتے تھے، اللہ اس قوم کو کوئی راستہ بتا۔ تبھی اس شیخ نے بتایا کہ سب سے پہلے ایک قرآن اتری، نماز کے فرائض اترتے، آداب و احترام اترتے، لیکن اقرا کیوں اتری؟ پڑھو۔ پڑھنے کا لفظ اس لیے آیا کہ آپ کو یہ اشارہ کیا جا رہا تھا کہ پڑھو گے، تعلیم آئے گی، علم آئے گا تو جہالت دور ہوگی اور یہ قوم آگے بڑھے گی، ترقی یافتہ ہوگی۔ اور جنہوں نے اس علم کو قبول کیا وہ قومیں جس کے بارے میں یوں کہا جاتا تھا کہ عمر تجھے اونٹ چلانا نہیں آتا تو دنیا میں کیسے ترقی کرے گا، لیکن وہ جب نبی کے علم سے جڑا، تعلیم سے جڑا، تو وہی عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں بنا اور ایسی حکومت قائم کی کہ دنیا آج اس کی مثال دیتی ہے۔ ہمارے ملک میں بھی ایک اہم شخصیت نے ایک مثال دی تھی کہ اس ملک کو اگر بہترین حالت میں چلانا چاہتے ہو تو عمر ابو بکر کا نظام قائم کرنا پڑے گا۔ تو ابو بکر عمر میں یہ خوبیاں کیوں آئی، یہ کیوں مثالیں دی گئی؟ وہ نبی کے علم کو اپنی سینے سے لگا کر اس کو حاصل کیا اور اس قوم نے ان لوگوں نے ترقی کی۔ تو علم آگے آدمی کو آگے بڑھاتا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ ایک اجالا ہے، تعلیم ایک راستہ ہے، اس میں اجالا ہے، روشنی ہے، اور جہالت کیا ہے؟ اندھیرا ہے، تاریکی ہے، جہاں آدمی الجھ جاتا ہے، جہاں راستے بھٹک جاتا ہے۔ اس لیے یہ علم بیداری، تعلیم بیداری جو مہم چل رہی ہے، یہ 17 ستمبر کو اپنے آپ پروگرام ہونا ہے۔ یہ پروگرام خالص مولانا جنید کا نہیں ہے، یہ پروگرام خالص ان بستی والوں کا نہیں ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سب کو نبھانا ہے۔ ہر اعتبار سے ان کا تعاون کرنا ہے، ہر اعتبار سے ان کی مدد کرنی ہے، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دینا ہے، جہاں جانے کی ضرورت پڑی وہاں پہنچنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوں تو ان کو فائدہ ہو، تعلیم ایک بیداری آئے، ہمیں تعلیم کیسے حاصل کرنا ہے،
اور آنے والے جو مہمان آئیں گے وہ چھوٹے موٹے مہمان نہیں ہیں، وہ عالمی لیول کے مہمان آئیں گے، اس لیے ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں۔ سب سے بڑی کمی ہمارے اس علاقے میں راجستھان اور راجستھان میں کہا کرتا ہوں اکثر، راجستھان اور راجستھان ناگور ضلع اور ناگور میں 1.5واں سب سے پیچھے ہے۔ ابھی ہمیں اکابروں کی پہچان نہیں، لوگوں کی ہمیں پہچان نہیں، آنے والے شخصیت کا اس کی جو حیثیت ہمیں معلوم نہیں کہ کون کیا کس کتنا وقت قیمتی وقت کو فارغ کر کے ہم تک آ رہا ہے۔ اس لیے سب سے بڑی میں اس وقت تقریر نہ کرتے ہوئے یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ سب داعی بنے اس چیز کے کہ ہمیں محنت کرنی ہے لوگوں کو لانے کے لیے، اور آج اس سے دعوت دینی شروع کر دی ہے۔ 17 ستمبر کوئی ایک پروگرام نہیں ہوگا، یہ صبح سے پروگرام چلیں گے، علماء میں الگ اور میں الگ، پھر ایک پیام انسانیت، پیام انسان اس سے مراد یہ ہوتا ہے بھائی چارگی، جیسے ہماری بھائی چارگی، اس بھائی چارگی کو قائم کرنا، اس میں آپ غیر مسلم کو بھی لائیں، جو سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں اور بھی جو قسم کے لوگ ہیں ان کو بھی لائیں، پڑھے لکھے ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں اور ڈاکٹرز ہیں، اس قسم کے لوگوں کو آپ شامل کریں، اور ہر اعتبار سے ان کو بھی اس میں پیام انسان کے پروگرام کیا ہوگا، کس وقت ہوگا، اس پروگرام میں ان کو شامل کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ان کو پتہ لگے اسلام کیا چاہتا ہے، ہمارے اندر آپس میں ربط کیسا ہو، ہم ایک دوسرے سے کیسے پیش ہو، کس طریقے سے۔ اس میں سب سے بڑا بھی شیخ صاحب نے بتایا اخلاق ہے، اخلاق اپنا دکھانا ہے، لوگوں کو پیار محبت سے لانا ہے اور ان کو بہت اہمیت کے ساتھ سمجھانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں مختصر یہ کہنا ہے کہ ہم آج کے سب دائی ہیں، ہر آدمی کو دائی بن کے یہاں سے اٹھنا ہے کہ میں اپنی ذات سے آج کے بعد جو بھی ملے گا یا اپنے خاص پروگرام بنا کر جہاں مولی جنید یہاں کر مشورہ کریں کہ بھائی ہم پروگرام کو کیسے کامیاب کریں۔ یہ ساتھی جو ابھی شیخ جودھ پور سے آئے یا کچھ میرے مہمان بزرگ جے پور سے آئے، کچھ لوسل سے بھی مہمان آئے، تو یہ کیوں آئے؟ یہ اس لیے آئے اپنا وقت کو مطلب نکال کر یا اپنا وقت جو ہے آگے پیچھے کر کے، کوئی فالتو نہیں ہے۔ ہمارے شیخ بخاری پڑھاتے ہیں، مدرسہ سب سے اہم کتاب اور سب سے اہم کام ہوتا ہے، لیکن اپنے وقت کو فارغ کر کے آپ کے پاس آئے صرف اس بیداری مہم کو چلانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے۔ یہ تو اتنی دور سے ہم اپنی اس مہم کی کوئی محنت نہ کریں تو ہماری بہت بڑی یعنی کمزوری اور ایک ہماری بہت بڑی لاپرواہی ہوگی۔ یہ سب ساتھی کریں گے انشاءاللہ، سب ساتھی اس کی محنت کریں، سب ساتھی اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ تعلیم سے ہی انسان آگے بڑھے گا۔ تعلیم بغیر انسان آگے نہیں بڑھتا ہے، علم کے بغیر انسان آگے نہیں بڑھتا ہے۔ جو قومیں پیچھے رہی ہیں وہ بغیر علم کے رہی ہیں، اور جس قوم کے پاس علم آیا ہے وہ قوم ترقیات پر آگے بڑھی ہے۔ میں بمبئی میں رہ کر آیا ہوں، مہاراشٹر کے علاقے میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، ہمارے ٹیچر کی نوکری کو بہت اہم سمجھتے ہیں، وہاں ایک سوچ ہے انسانوں کی۔ مہاراشٹر کا بمبئی کا علاقہ ہے کونکن ایریا، اس میں ایک سوچ ہے، آدمی کیا کہتا ہے؟ مسلم سوچ، اور کوئی ٹیچر تو بنے جائیں گے، ٹیچر کی بہت آخری ہے کہ ٹیچر تو بنے جائیں گے، اور ٹیچر اپنے آپ کو ٹیچر بتاتے ہوئے شرماتا ہے۔ ہمارے عبداللہ ماسٹر تھے، وہ اپ ٹو ڈیٹ رہا کرتے تھے، وہ کوئی مجمع میں جاتے لوگ اس کو دیکھ کر اچھا احترام کرتے، تو وہ یوں کہا کرتے تھے کہ مجھے لوگ پوچھتے آپ کیا کرتے ہیں تو میں ذرا خاموش رہتا ہوں، میں ٹیچر بتاتا نہیں ہوں، تاکہ ذرا روز جب سوچ اس کا بھی ازالہ ہوگا۔ صوبے میں دینی اور اصلاحی پرچوں کی اشاعت خوب ہوئی، کیا مطلب؟ جہاں بھی گئے تو 100 150 200 پرچے، عام طور سے ہمارے ٹیبل پر جو پڑھنے کو آتے پتریکا آتا بھاسکر آ جاتا اور ادھر ادھر کی کتابیں آ جاتی ہیں، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، وہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے کیا بول رہا ہے وہ ہم کو سب کو پتا ہے۔ اسلامی صحیح اخلاقی کیریکٹر جس سے بنتا ہے وہ لٹریچر نہیں آتا، تو وہ لٹریچر الحمدللہ راجستھان کے اندر تقریباً 2500 کے قریب جاری ہو چکا ہے، جو گھروں میں خود موجود ہے، جب میز پر کوئی چیز آتی ہے تو آدمی اس کو پڑھتا ہے۔ ایک کام الحمدللہ یہ ہوا۔ صوبے میں اکابر علماء کی آمد و رفت ہوئی، ایسے علماء جو راجستھان کو ایسا سمجھتے تھے کہ ایک بیکورڈ ہے یا کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے، دین نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ وہ ان کو لے کر آئے، ان کو اس پروگرام میں شرکت کروائی، اتنے خوش ہوئے، دعائیں دے کر گئے، کہا کہ ہم وغیرہ جو راجستھان کے بارے میں تصور تھا اب وہ تصور نہیں ہے، راجستھان میں ایک علمی ماحول الحمدللہ دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے۔
تو ان کی دعائیں بھی ملی, ان کے یہاں قدم پڑے ماشاءاللہ, تو اس سے باہر آئی. ہمارے جو اسکول کے فارغین اور مدارس کے جو فارغین ہیں ان کے لیے میدان, ایک وسیع میدان ملا کام کرنے کا. چونکہ جب قوم میں نکلتے ہیں, گاؤں میں جاتے ہیں, ڈھانیوں میں جاتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کیا تقاضے ہیں. جب جائیں گے نہیں, ملیں گے نہیں, پتہ نہیں چلے گا, تو آدمی کام کے بارے میں نہیں سوچتا. پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں تو بیکار ہوں, میں کیا کام کروں گا, اور وہ یوز لیس ہو جاتا ہے. الحمدللہ یہ کچھ چیزیں تھی جو آپ کے سامنے پیش کرنی تھی, اور یہ اس کے عملی نتائج سامنے آئے. پروگرام میں ہمارے یہاں الحمدللہ 2 سے 3 بڑے عالموں کو ہم کوشش کرتے ہیں جو چوٹی کے علماء ہیں ان کو دعوت دیں اور ہمارے علاقے کے اندر لائیں. اس میں عام طور سے حسنی خانوادہ کو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل چلی ہے, جنریشن, وہ بیٹے سے نہیں چلی. آپ کے بیٹے نہیں تھے, انتقال ہو گیا, بیٹی سے چلی. بیٹی سے چلی تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے 2 بیٹے تھے, حسن حسین. حسن حسین سے جو سلسلہ ہے اس کا ایک خانوادہ الحمدللہ انڈیا میں رہتا ہے, حسنی خانوادہ. حسنی خانوادہ, اب آپ جان سکتے ہیں ان کی نسبت کتنی اونچی ہے, کتنے اچھے لوگ ہیں, کتنا انہوں نے کام کیا, بہت پوری تاریخ ہے, وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہمارے علاقے میں آئیں گے تو ہمارے یہاں بھی دینی, روحانی اور علمی بہار آئے گی, ایسا ہم سوچتے بھی ہیں, اور الحمدللہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. ایک کوشش تو یہ ہوتی ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے پروگرام فل ڈے ہوتا ہے. یہ فل ڈے پروگرام کیسا ہوتا ہے صاحب, میں تھوڑا سا مختصر آپ کے سامنے خاطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ صبح میں ایک پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں 10 بجے سے لے کے 12 بجے تک. وہ جیسا کہ حضرت نبی فرمایا کہ پیام انسانیت, مانوتا کے سندیش کے نام پر ہوتا ہے. جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں ایک آبادی ایسی ہے جو ہم سے 4 گنا زیادہ ہے. اس آبادی کو نظر انداز کر کے ہم اس ملک میں اگر رہنا چاہیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگی اور ہو رہی ہے. ہم کو نظر انداز نہیں کرنا ہے, بلکہ ہم امت دعوت ہے. ہمارا کام ہوگا کہ ہم اخلاق اور جو کنٹریبیوٹ ہونا چاہیے سوسائٹی میں, ہمارا بھی ہاسپٹل وزٹ کا, ریلوے اسٹیشنوں پر پیاؤ لگانے کا, خلق خدا کی خدمت کرنے کا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, ننگوں کو کپڑا پہنانا, اس میں نہ ہندو دیکھنا, نہ مسلمان دیکھنا, نہ کرسچن دیکھنا, نہ بودھ, نہ کوئی نہیں دیکھنا. سب انسان ہے, یہ ہمارے باپ آدم کی اولاد ہے, ہم ان کو پورا عزت دیں گے, ایسا کریں. تو ایک پیام انسانیت کا نام پر ہوتا ہے. اس میں ہمارے علاقے کے کسی بھی NGO سے وہ تعلق رکھتے ہیں, ہندو بھی, بدھسٹ بھی, جینی بھی, سکھ بھی, عیسائی بھی, سب کو ہم اپنے پلیٹ فارم پہ بلاتے ہیں. اور مانوتا کے نام پر ہوتی ہے, دھارمک باتیں نہیں ہوتی. دھارمک باتیں ہوئی تو ذرا پھر وہی دھرم میں باتیں آتی. ہم انسان ہیں اور ہم ایک بستی کے رہنے والے, ڈسٹرکٹ کے رہنے والے, ہمیں پیار سے رہنا چاہیے. ہمارے یہاں کا ماحول ہم کبھی خراب ہونے نہیں دیں گے. باہر کے لوگ اگر آتے ہیں ہم ان کو ہینڈل کریں گے. پولیس کو بھی رکھنا ساتھ میں, پرشاسن کو بھی رکھنا, لوکل تھانے کو بھی رکھنا. یہاں کے ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے انگلش میڈیم اسکول قائم کیا ہے. اور اس جگہ کی اور اس اسکول کی کیا اہمیت ہے تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں. یہاں اکثر بچے, یہ سامنے اسکول ہے جو عیسائی مشنری اسکول ہے, تو یہاں بچے پڑھتے ہیں. اور مشنری اسکولوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اور عقائد کی حفاظت کے لیے اور مسلم بچوں کی دینی اسلامی تربیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہاں اسکول قائم کیا ہے. ہمارے ساتھ ہیں, اور نا اس کا کچھ تعارف بھی پیش کریں گے اور کس طرح اس کا وجود ہوا ہے اور کس طرح اس کی بنیاد رکھی گئی. یہ جو ہے دولت پورہ گاؤں کے اندر ہی ہماری مرسیفل گلوبل اکیڈمی اسکول جو ہے تعمیر کی ہم نے, اور یہ 2022 کے اندر ہم نے اس کو یہاں شروع کر دیا. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے یہاں قریب 250 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور اپنا تعلیمی اصلاحی کمیٹی کی زیر نگرانی جو پروگرام ہوتا ہے, اللہ نے چاہا تو یہیں اجلاس عام جو ہوگا وہ اپنے اسی اسکول میں اور اسکول کے گراؤنڈ میں اللہ چاہا تو یہاں ہوگا. اور انشاءاللہ ہم سب لوگ اس میں جو ہے اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اس پروگرام کو کروائیں گے انشاءاللہ.